مسیح میں سب کو سلام۔ تو آئیں آج پاک کلام میں سے متی کی انجیل متی 5 اس کی 13 آیت پڑھتے ہیں۔ تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا، اور پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پہ رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کو جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تو لوگوں، متی نے جو یہ ہمیں یہ آیت 5:13 سے جو شروع ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نمک جو ہے، جیسے آپ کلام کو پڑھتے اور آگے دنیا میں پھیلاتے ہیں تو یہ آپ نمک ہیں۔ اگر اس نمک کا مزہ جاتا رہے تو جیسے ہم بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، کلام کو بھی پڑھتے ہیں، پر 10 حکمات کو نہیں مانتے اور دنیا میں آگے کلام کو نہیں پھیلاتے، تو ہمارا مزہ، نمک کا مزہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے دو مختلف ڈائریکشن میں نہیں رہنا، کہ مطلب ہم چرچ بھی جاتے ہیں اور کلام کو بھی پڑھتے ہیں، پھر برائی کو اپنا لیتے ہیں، باہر نکل کے برائی کو اپنا لیتے ہیں، تو وہ ہمارے میں دو راہ آ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اگر ہم اپنی زندگی میں مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو اسی ٹریک پہ رہیں، شیطان کے ٹریک پہ یا بہکانے میں یا مزے میں نہ جائیں۔ تو اس لیے یہ نمک کی تمثیل متی میں بتائی گئی ہے، تاکہ ہم دو لوگوں کی طرح نہ چلیں۔ اور ہمیں جو ہے چرچ میں بھی دیکھو جاتے ہیں، اور جو دوست ہیں باہر کہتے ہیں آ جاؤ چلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، تو وہ ہم مسیح میں سے ہٹ جاتے ہیں، شیطان کے جو بتائے یا جو طریقہ کار ہے اس میں چلتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے جو کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کی روشنی میں خدا کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ اس میں صاف صاف ابھی یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں متی 5 سے 13، 14، 15 اور 16، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا مزہ، جو نمک کا مزہ ہے وہ اگر جاتا رہے تو اسے باہر پھینک دو، اسے آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے، تاکہ وہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی جو مطلب خدا میں آ جاتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ چلیں اور بائبل کو پڑھیں، تو آپ میں وہ دو دریا کے کنارے ہو جاتے ہیں، ایک لیفٹ پہ ہے، ایک رائٹ پہ ہے، ایک ہمیں جو سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایک بدی کی طرف۔ تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور اس میں سوچ سمجھ کے چلنا ہے۔ اور یہ دوگلے رہنے سے جو ہے نا، آپ بہتر ہے کہ آپ نمک رہیں، تاکہ آپ کا جو ہے ٹیسٹ برقرار رہے۔ اور اگر آپ کا جو نمک کا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا تو اسے باہر پھینکا جائے گا اور پیروں تلے روندا جائے گا۔ جیسے کہ نمک کا پرانے وقتوں میں جو استعمال کیا جاتا تھا، ایک تو چیزوں کو لگا کر سیو کیا جاتا تھا، جیسے کھانے کی چیزیں اور مختلف چیزیں، تاکہ یہ اس کو سیو کیا جاتا تھا، اور دوسرا اس کا جو اسے استعمال کیا جاتا تھا کھانے پکانے میں اور مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور نمک کو ریزرو کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کہ چیزیں خراب نہ ہوں، اور دوسرا نمک کو جو ٹیسٹ سے وہی آ جاتا ہے کہ نمک کا مزہ نہ جاتا رہے، کیونکہ جیسے تم دنیا کے نمک ہو، تو جو یہ سنسار جو خراب ہو رہا ہے، اس کو ریزرو کرنے کے لیے یسوع ناصری نے جو ہماری ڈیوٹی دی ہے کہ ہم اس کے راج کے لیے کام کریں، اور یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا جو خراب ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اس کو ہمیں نمک کی طرح کام کرنا ہے، تاکہ جو یہ دنیا کی جو برائی ہے وہ نمک سے ریزرو کریں، جیسے ریزرو کر کے اسے بچاتے ہیں اور سنبھالتے ہیں۔ اور جو جیسے پرانے زمانے کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ اس کو چیزوں کو سنبھالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا،
تو یسوع مسیح ناصری نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، تم دنیا کے نور اور تم دنیا کے نمک ہو، اور نمک کا اگر مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں. تو ہمیں آپ کو جو نمک کا جو ذائقہ ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے دنیا کو بائبل کی تعلیم دینی ہے، انجیل کی منادی کرنی ہے، تاکہ یہ جو دنیا جو بھٹک گئی ہے، جو بھول گئی ہے، جو خدا کی کھوئی بھیڑیں ہیں، اور جو یہ دنیا خراب ہو رہی ہے، اس کو یہ نمک سے ٹھیک کرنا ہے. نمک ہمیں جو یہ پاک مقدس بائبل دی گئی ہے، یہ بائبل کو ان کو سپیچ کر کے، انجیل کی منادی کر کے، اس کا جو نمک کا مزہ ہے وہ برقرار رکھنا ہے. اور جیسے ہم بائبل کو پڑھتے اور پھر دوگلے رستے میں آ جاتے ہیں، برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، تو ہمارا مزہ چلا جاتا ہے. نمک کا مزہ وہ ہمیں برقرار رکھنا ہے، تاکہ جو ہمارا یہ ٹیسٹ فلیور ہے وہ اس کو اور بڑھانا ہے. لوگوں کی مدد کریں، اور جو جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت مند ہے اس کو سمجھائیں، اس کی مدد کریں، اس کو بائبل سے سمجھائیں، اور بائبل کی سپیچ سے، اور ان کی مدد بھی کریں، اور جو گر گیا ہے اسے اٹھائیں. اور جو لوگ جو تباہ ہونے کے لیے بھی کھڑے ہو چکے ہیں، وہ تباہی کے موڑ پہ آ چکے ہیں، ان کو سمجھا کر ان کو بائبل کی تعلیم دے کے بچائیں، تاکہ جتنی بھی جانیں آخری وقتوں میں بچائی جائیں، وہ بچانی چاہیے. اور جو دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہر طرف بیداری اور غلط کام ہو رہے ہیں، ان میں اچھے کام کر کے ان کے درمیان میں رہ کے بچائے جائیں. جیسے آپ کو ایک تمثیل بتاتا ہوں کہ دو بھائی تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ مویشیوں کا کام کرتا تھا، بھیڑ بکریاں اور گائیں بھینسیں. اور ایک دفعہ ابھی وہ دونوں بیٹے ابھی چھوٹے تھے، اور وہ تقریباً 15-16 سال کے ہوں گے. تو ان کے گھر رات کے ٹائم ڈاکوؤں نے ان کے آ کے مویشی جو بھیڑیں تھی اور بکریاں یہ کچھ چرا کے لے گئے. اور ان کا باپ بہت پریشان ہوا، وہ بہت اداس بھی ہوا. پھر اس نے کہا کوئی نہیں، پھر آ جائیں گی، میں پھر کچھ کروں گا. تو ایک بیٹا تو باپ کے نقش قدم پہ چلتا تھا، وہ خدا کا ڈر رکھتا تھا، اس کا باپ بھی خدا کا ڈر رکھتا تھا، اور وہ باپ کے نقش قدم پہ چلتا تھا، اور اس کا باپ بائبل کو بھی پڑھتا تھا، چرچ بھی جاتا تھا. ایک بیٹا اس کے ساتھ جاتا تھا، دوسرا جو ہر دفعہ گھر سے باہر نکل جاتا تھا، بری سوسائٹی میں بیٹھتا تھا. تو اس کے دماغ میں وہ بھی آتا تھا کہ ہماری کوئی چرا کے لے گیا، اور اس کو بھی شیطان نے بہکایا. اس نے بھی چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر دیں. ایک دفعہ وہ اسی طرح چوریوں میں تھا، اس کے والد نے سمجھایا، وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، کہیں چلا گیا، اور برے سنگت میں بیٹھتا، چوریاں کرتا. آہستہ آہستہ وہ چوریاں کر کے اس نے دھن بنا لیا، اور وہ جو اس نے یہ جو مال کمایا وہ مال کو چھپاتا تھا. اور اس کی ہیبٹ بن گئی کہ وہ رات کو چوریوں کے لیے پوری چوریوں کے نکل جاتا تھا، اور دن کو سویا رہتا تھا، چھپا رہتا تھا، اور جو بھی پیسہ ہوتا تھا وہ کسی گڑھا کھود کے اس میں چھپا دیتا تھا. اور جو دوسرا تھا وہ باپ کے نقش قدم پہ چلتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، اور اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر وہ ذمہ داری اس پہ آ گئی، اور وہ کرتا رہا، اور جیسے بھی تھا وہ خوش تھا، اور وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، چرچ بھی جاتا تھا. اور جو دوسرا تھا وہ بدکاری کے کاموں اور رات کو نکل کے چوریاں کرنی، کافی دور رہتا تھا اس سے. اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دفعہ وہ پکڑا گیا کسی بڑے جو اس نے کوئی چوری کی تھی اس میں پکڑا گیا کرتے ہوئے. اور کچھ چیزیں برآمد بھی اس سے ہو گئیں، جو اس نے وہ بیچنے جانی تھی وہ اس سے برآمد ہو گئیں، اور کچھ تو بیچ کے اس نے دھن کما کے جو بھی وہ زمین کے نیچے چھپا لیا تھا. اور جب وہ پکڑا گیا کچھ چیزوں کے ساتھ اور چوری کرتا ہوا، تو اس کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا، اور کافی لمبی جیل ہو گئی. اور جو دوسرا بھائی تھا وہ اپنا اچھی زندگی میں تھا، ایمانداری میں تھا، برے کام نہیں تھا کرتا. تو ہمیں بھی اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو دنیا کی جو نور اور نمک ہے وہ دیکھیں ان دونوں بھائیوں کی طرف آتے ہیں. جیسے دیکھیں ایک اچھائی کام میں اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتا اور رہتا تھا، دوسرا بری سنگت میں بیٹھا، برے کاموں میں بیٹھا، اور اس کا نتیجہ اسے کیا نکلا؟ وہ ساری جو بھی کچھ اس نے جمع کیا تھا وہ زمین کے نیچے دبا رہ گیا. اور جو وہ پھر جیل میں پکڑا گیا، اس کو کافی عرصے کی جیل ہوگی، اس میں اس کو سزا ہوئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اپنے کام ہے اس کے دوسرے بھائی کی طرح اچھائی کی طرف چلے اور برائی کو نہ اپنائے، اور جو اپنا مال ہے
آسمان پہ جمع کریں تاکہ وہاں نہ کوئی کیڑا اس کو کھائے گا، نہ زنگ کھائے گا، نہ چور نقاب لگا کے وہاں سے چرائے گا۔ تو ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے، ہمیں اس سے یہ سیکھنا ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا مال اوپر جمع کرنا ہے۔ یہ زمین کا جو مال ہے یہ زمین پہ رہ جائے گا، اور جو نمک کا مزہ ہے وہ ہم اچھے کام کر کے، جیسے یہ چوریاں کرتا تھا، اس طرح کے لوگوں کو سمجھایا جائے اور ان کو اچھے طریقے سے بتا کر ایک اچھے ٹریک پہ لایا جائے، کیونکہ جو غلط ٹریک پہ چل جاتے ہیں ان کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو چلیں، پریز دا لارڈ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ